زندگی کی کچھ کہانیوں کا اختتام لا حاصل پہ ہوتا ہے۔ کچھ چیزوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھار ہم وہ چیزیں بھی مانگ لیتے ہیں جو ہماری نہیں ہوتی، جو کسی اور کا حصہ ہوتی ہیں۔ وہ ہماری زندگی میں بس آزمائش کے طور پر آتی ہیں۔ تو جو کہانیاں اللہ لا حاصل پہ ختم کر دیتا ہے ان میں کتنی بڑی مصلیحت ہوتی ہے۔ اگر اس وقت تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے تو تم ساری زندگی شکر کے سجدے سے نہ اٹھو۔ اللہ چاہے تو تمہیں تمہارے حال پہ بھی چھوڑ سکتا ہے، مگر وہ ایسا نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ ہاں، ابھی یہ حکمتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، مگر یقین کرو ایک دن سب سمجھ آ جائے گا۔ پھر تم شکر کرو گے کہ فلاں چیز تمہیں فلاں وقت نہیں ملی۔ تم نہیں سمجھتے مگر دینے والا خوب جانتا ہے۔ محبت میں اظہار کتنا مشکل ہوتا ہے نا، کسی کو بتانا کہ مجھے تم پسند آ گئے ہو، اور روز اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر تمہارے لیے بیٹھ جاتا ہوں اور کہتا ہوں، سن رہے ہیں آپ اللہ، ساری باتیں مانوں گا آپ کی، جو کہیں گے کروں گا، میری ساری عبادتیں رکھ لیجئے اور بدلے میں مجھے بس وہ ایک شخص دے دیجئے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ضد کرتا ہوں یا انا پر ڈٹ جاتا ہوں، میں تو بس اس سے مانگتا ہوں، اس کے سامنے التجا رکھتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں وہ سنتا ہے مجھے، اور میں جانتا ہوں وہ میری باتوں میں ضرور مسکراتا ہوگا اور کہتا ہوگا، احسن کا بچپنا اب تک نہیں گیا، اس کی مصلحتیں نہیں جانتا میں، لیکن ہاں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اس سے رابطہ رکھنے سے سکون ملتا ہے مجھے۔ تمہاری بات اس سے کروں تو لگتا ہے تم ابھی چپکے سے مجھے مل جاؤ گے۔ باوضو ہو کر تمہاری بات اللہ سے کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن میں اسے کبھی یہ بتا ہی نہیں پاتا کہ سنو مجھے تم سے بے حد محبت ہو گئی ہے۔ سنو تمہاری محبت کا رازدار میں نے بس اللہ کو رکھا ہے۔ مجھے رشتوں کو ختم کرنا نہیں آتا، جن کے ساتھ وقت گزرا ہو انہیں بھولنا نہیں آتا۔ جو مجھے جیسا سمجھے میں اسے ویسا ہی سمجھنے دیتا ہوں۔ مجھے اپنے کردار پہ اٹھنے والے سوالوں کے مخالف وضاحتیں دینی نہیں آتی۔ مجھے جوابات کی لمبی فہرست تیار کرنی نہیں آتی۔ مجھے ثبوت اکٹھے کرنے نہیں آتے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں غلط ہوں یا کمزور ہوں یا میرے پاس دلیلیں موجود نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں جواب نہیں دے سکتا، بس میری سوچ کا معیار مختلف ہے۔ لوگ جن معاملوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں میں انہیں اللہ کے سپرد کر دیتا ہوں۔ لوگ جب سوالوں کو کریدتے ہیں میں ان سوالوں کا جواب اللہ کے ہاتھ میں تھما دیتا ہوں۔ میں خود اس لیے نہیں لڑتا کیونکہ مجھے پتہ ہے وہ جو اللہ ہے نا میرا، وہ میری ساری جنگیں لڑے گا۔ وہ واقف ہے میری نیت سے، وہی اس نیت کی وضاحت دے کر ان تمام لوگوں کی زبان کھینچ لے گا جو مجھ پر تہمت لگاتے ہیں۔ میں کمزور نہیں ہوں، میں طاقتور ہوں، اتنی طاقتور کہ مجھے خاموشی کے سارے آداب آتے ہیں۔ نظریں جھکا لیتا ہوں مگر کردار پختہ رکھتا ہوں۔ یہ آخر ہے دنیا، میں اللہ کو اول رکھتا ہوں۔ سب کو خوش کرنے کے لیے، رشتوں کو بچانے کے لیے، دوسروں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہی ہم خود کو کھو دیتے ہیں۔ ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے ہم اس کو تو تمام خامیوں سمیت قبول کر لیتے ہیں، لیکن خود کو ان خامیوں کے ساتھ قبول نہیں کر پاتے۔ ہم دوسروں کو جن غلطیوں کے لیے معاف کر دیتے ہیں انہی غلطیوں کے لیے ہم خود کو معاف نہیں کر پاتے، تبھی تو بے سکون رہتے ہیں۔ کیونکہ آج کل کی دنیا کا سب سے بڑا سچ یہی ہے کہ ہم خود کو ہی تسلیم نہیں کر پاتے۔ ہم خود ہی خود پر اتنا ظلم کرتے ہیں کہ پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ اللہ ہمیں سب کچھ دکھا دیتا ہے، اس کے باوجود ہم اسی کو ڈھونڈتے ہیں جو خود ہی ہمیں ملنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ ہم خود کی عزت نہیں کر پاتے۔ گر جانا مقدر ہے لیکن گرے رہنا تمہارا اپنا فیصلہ ہے۔ جن چیزوں کے لیے اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ان کے لیے اگر خود کو سزا دو گے تو سکون کیسے آئے گا؟ جن لوگوں کو اللہ نے خود تم سے دور کر دیا ان کے لیے ضد کرو گے تو خوش کیسے رہ پاؤ گے؟ خود پہ رحم کرنا سیکھو تاکہ تم پہ بھی رحم کیا جائے۔
کبھی کبھار ہم توکل کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں، تب بہت خوف آتا ہے جب توکل کرنے کے علاوہ کوئی بھی راستہ ہمارے پاس نہیں بچتا۔ پھر وسوسے ستاتے ہیں، پھر بند راہیں ہماری سانسیں اپنے ہاتھ میں لیے کھڑی ہوتی ہیں۔ بس یوں لگتا ہے جیسے ابھی سب ختم ہو جائے گا اور سانسیں یہی رک جائیں گی۔ توکل کا سفر صبر کے سفر سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ صبر کے سفر میں تو انسان دل کو سمجھا لیتا ہے کہ جو ہے بس وہی ہے، لیکن توکل ایسا موڑ ہے جہاں دل کو یہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ سب ختم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم یقین کا انتخاب کرتے ہیں، اور شاید تب ہم یقین کی آخری انتہا پہ ہوتے ہیں جب نصیب سب کر گزرتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اللہ کی قدرتوں پہ زیادہ یقین ہوتا ہے۔ شاید ہمارا وہ انتخاب ہی ہمیں اس تک لے جاتا ہے جس تک جانے کے سارے راستے ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ شاید کبھی کبھار سب غائب ہو جانے کے بعد بھی مل جانے کا یقین رکھنا چاہیے۔ شاید اللہ کو سانسوں کی یہ ڈور سونپ دینے سے ہی ہمیں نئی زندگی مل جاتی ہے۔ شاید معجزوں سے پہلے واقعی کوئی راستہ باقی نہیں رہتا سوائے اللہ پہ بھروسہ رکھنے کے، سوائے اللہ سے مانگتے رہنے کے۔ اگر تم اس خیال میں پھنسے ہو کہ کیا اب بھی یقین رکھنا چاہیے یا پھر اللہ سے مانگنا چھوڑ دینا چاہیے جب آزمائش کا زور بہت سخت ہو جائے، تو جان لینا کہ یہ تمہاری تکلیف کا آخری مرحلہ ہے، کیونکہ معجزے ہونے سے پہلے سب کچھ اتنا ناممکن ہو جاتا ہے کہ اللہ پہ یقین رکھنا بھی مشکل لگنے لگتا ہے۔ آسانی آنے سے پہلے چیزیں اتنی بگڑ جاتی ہیں کہ سب ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اگر کبھی زندگی میں تم اس مقام پہ پہنچو جہاں لگے کہ اب مانگنا چھوڑ دینا چاہیے، تو یاد رکھنا کہ وہی مقام اللہ نے اپنے کن کے لیے چن رکھا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ نے تمہارے نصیب کا آخری فیصلہ کرنا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں تمہیں دعا کرنی ہے، بہت ساری دعا، اور ہر خوف کو بھلا کر اللہ پہ توکل کرنا ہے۔ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، تمہیں اللہ کی قدرتوں کا انتظار کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی قدرتیں ہی تم تک تمہاری من چاہی چیزیں لا سکتی ہیں، اور وہی لائیں گی انشاءاللہ۔ جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، اور اگر اس چیز کا خیال اللہ آپ کے دل سے نہیں نکال رہا جسے آپ بھولنا چاہتے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے اس خیال کے ذریعے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے، یعنی اسے آپ کی آواز بھا گئی ہے، آپ کے مانگنے کی طرف پیاری لگی ہے، اور جس سے وہ خود رابطہ رکھنا چاہے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔